ہمارے فیاض ماشاءاللہ قاضی شریعت ہے سرزمین مدھوپورہ کے، اور دیکھنے کے اعتبار سے ماشاءاللہ بڑے حسین و جمیل، صلاحیت، انفرادیت، جامعیت، لیاقت کے اعتبار سے بھی اپنے اندر ایک نکھار اور بہار پر رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی علمی صلاحیت کا لوہا ہم نہیں بلکہ علماء کرام مانا کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے لائق باکمال میانہ کھلتا ہوا گندمی رنگ، کشادہ جبین، چہرے پر سنجیدگی و متانت، گفتگو میں وقار، فہم و فراست والے قاری فرد عزیز حضرت مولانا مفتی فیاض عالم صاحب القاسمی قاضی شریعت شہر مدھوپورہ سے خواہش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور جو ہے حیات ثابتہ کو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود حضرت مولانا رحمانی قاضی شریعت اور دیگر علماء کرام، شہر کے معززین، ہمارے سامنے موجود بزرگان دین، علماء کرام، نوجوان دینی بھائیوں، یہ بہت ہی باسعادت موقع ہے جس موقع پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے موقع پر جمع ہونے کی توفیق بخشی جس موقع پر کئی سارے حفاظ کرام کے سر پر دستار بندی ہوگی اور آپ کی سرزمین پر دارالقضا کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ایک ایسا پودا اور ایک ایسی روشنی جلے گی یہاں جس سے انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی رہے یا نہ رہے روشنی پھیلتی رہے گی، اس سے لوگ مستفید ہوتے رہے گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ پوری کائنات کی مخلوق ہے، پوری کائنات کو انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کے خالق ہے، اس لیے اپنے مخلوق کے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے اصول اور ضابطے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کے لیے ضابطہ مقرر کر دیا کہ آسمان کو کس طرح رہنا ہے۔ جب اللہ نے سورج کو بنایا تو سورج کے لیے ضابطہ مقرر کر دیا کہ سورج کو کس طرح چلنا ہے، کس دائرے میں چلنا ہے۔ چاند کو بنایا، اس کے لیے بھی ایک دائرہ بنا دیا۔ زمین کو بنایا، اس کے لیے بھی ایک دائرہ بنا دیا۔ ہواؤں کے لیے کچھ اصول بنا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے راستے کے مطابق چل رہے ہیں۔ چنانچہ اگر سورج
یا چاند یا ستارے یا زمین اگر ذرا بھی اپنے دائرے سے ہٹ جائے تو یہ پوری دنیا ٹوٹ جائے، فنا ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے جو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کچھ اصول اور ضابطے بتائے، ایک راستہ بتایا کہ اگر انسان اس راستے پر چلے گا، اس دائرے کے اندر رہے گا تو سارا نظام بہتر چلے گا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جس طرح سورج اگر اپنے دائرے سے ہٹ جائے تو دنیا میں فساد آ جائے گا، سورج چاند ستارے سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر اللہ کے بنائے ہوئے دائرے سے ہٹ جائے گا، ہٹ چلے گا اور ہٹ زندگی گزارے گا تو پھر دنیا میں فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، پریشانی آئے گی۔ البتہ فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے اختیار دیا کہ ہمارے یہ راستے ہیں، اس راستے پر چلنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو یا برا چاہتے ہو۔ اگر بھلا چاہتے ہو تو اس راستے پر چلو، برا چاہتے ہو تو جیسے مرضی۔ لیکن جیسے مرضی ویسے چلنے سے کیا ہوگا؟ فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، پریشانی آئے گا۔ اس لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرتے وقت ہی اس کے لیے اصول اور ضابطے بنا دیے، راستہ بنا دیا۔ اس راستے کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو، سارے مخلوق کو چلنا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے سے ہٹ کر، ان کے بنائے ہوئے راستے سے ہٹ کر تجارت کرتا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں چل رہا ہے، تو یہ یقیناً غلط راستہ ہے اور فساد آتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اللہ کے بنائے ہوئے راستے سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ بھی فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز کے بجائے 3 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی فساد کا ذریعہ، کیونکہ اللہ نے متعین کر دیا ایک راستہ۔ اسی راستے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمارے عبادات اسی راستے کے مطابق ہوں گے اور ہمارے معاملات بھی اسی راستے کے مطابق ہوں گے، تبھی اسی میں خیر ہے اور تبھی دنیا میں امن ہے، بقا ہے، ورنہ فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا۔ چنانچہ تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ انسان کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے، بار بار صحیح راستے پہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما کتاب یا رہنما شخصیت دی جائے۔ چنانچہ انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، ان کے ساتھ کتابوں کا سلسلہ چلا، پھر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کا سلسلہ چلا، تابعین کا سلسلہ چلا، اب علماء کرام کا سلسلہ چلا، جو وقت ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ علماء کرام در حقیقت آپ کو صحیح راستہ بتا کر اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا گریبان پکڑ لیں یا دامن پکڑ لیں کہ زندگی میں ہم نماز پڑھ رہے تھے لیکن ہماری نمازیں خراب ہو رہی تھی، نماز میں ہماری یہ غلطیاں تھی، امام صاحب عالم دین تھے، سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود ہمیں کبھی متنبہ نے کیا کبھی نہیں بتایا کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنی چاہیے، روزہ ایسے نہیں ایسے رکھنا چاہیے۔ تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قیامت کے دن امام صاحب کا گریبان پکڑیں۔ اس لیے علماء کرام بار بار آپ کو متنبہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں اس طرح راستہ گزارو، اس طرح چلو، اس طرح سے
تاکہ زندگی کی عبادتیں اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ تو علماء کرام کا سلسلہ چلا، اسی پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر موقع پر، ہر قدم پر اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیں، اپنی تمام تر سوچ کو، تمام تر فکر کو اللہ کے مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت۔ علماء کرام کہا کرتے ہیں اکثر کہ دیکھیے نہ نماز میں کچھ رکھا ہوا ہے، نہ روزے میں کچھ رکھا ہوا ہے، نہ حج اور زکوٰۃ میں کچھ رکھا ہوا ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت۔ چنانچہ اللہ کی اطاعت کے مطابق اگر نماز پڑھی جائے تو نماز قابل قبول، ورنہ نماز رد کر دی۔ اگر اللہ کے رسول کے مطابق روزہ رکھا جائے تو وہ روزہ قابل قبول، ورنہ وہ روزہ رد کر دیا جائے۔ اسی طرح دوسری عبادات تو پتہ یہ چلا اصل چیز اللہ کی اطاعت۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اور جب اللہ اور اس کے رسول نہ رہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائے تو ان کے بعد ان کے نائبین اولی الامر علماء کرام جو دین کے جانکار ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، شریعت کا علم رکھنے والے ہیں، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اطاعت کا جذبہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کا موقع، عموماً لڑائی جھگڑے کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع پر انسان اپنے آقا کو کھو دیتا ہے، غصے میں بہہ جاتا ہے، انتقام کا جذبہ اس کے دل میں بھر جاتا ہے، اور عموماً انتقام کے جذبے میں بہہ کر انسان عام طور پر غلط قدم اٹھا لیتا ہے، صرف اپنے آن بان شان دکھانے کے لیے اور اپنے حریف کو ذلیل کرنے کے لیے، اسے دبانے کے لیے ہر طرح کا حربہ اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اطاعت کا جذبہ ایمان والوں کے اندر اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں آپس میں جھگڑا بھی ہو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ، یعنی ان کے نائبین کے پاس لے جاؤ، قرآن اور حدیث کے پاس لے جاؤ۔ اس سلسلے میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے آیت کے شروع حصے میں فرما دیا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس اپنے معاملے لے جاؤ۔ یہاں بھی اطاعت، وہاں بھی اطاعت، دونوں جگہ اطاعت کا حکم ہے۔ تو در حقیقت وہاں اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی کتاب، ورنہ آیت کے اندر تکرار لازم ہے کہ پہلے بھی اطاعت کا حکم ہوا اور اسی آیت میں پھر اطاعت کا حکم ہو رہا ہے۔ تو بعد میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ قرآن اور حدیث کے تعلق سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کتابیں ہمیں دی ہیں ان کتابوں کی طرف اپنے معاملات کو لے جائے۔ چنانچہ عمارت شریعہ اپنے شروع دن سے، ابتدائی دن سے اس بات کے لیے کوشاں رہی ہے کہ امت مسلمہ کو ہر اعتبار سے دین سے جوڑا جائے، ہر اعتبار سے دین سے جوڑا جائے۔ چنانچہ ان کے اتحاد کے لیے، امت کے اندر اتحاد باقی رہے، اس کے لیے عمارت شریعہ نے تنظیم کا سلسلہ قائم کیا۔ تنظیم عمارت شریعہ کے ذریعے مختلف مزاج کے لوگوں کو عمارت شریعہ ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔
اسی طرح امام شریعہ مکہ کا نظام قائم کیا، امام شریعہ نے اور بھی دوسرے سلسلے قائم کیے، اور ان تمام سلسلوں میں جو سب سے بڑا سلسلہ ہے، سب سے مضبوط سلسلہ ہے، وہ دارالقضاء کا سلسلہ ہے۔ یہ دارالقضاء کے سلسلے کے ذریعے امت کے ہزاروں اختلاف بہت ہی کم قیمت پر، بہت ہی کم وقت میں اور بغیر کسی ذلت اور رسوائی کے حل ہوتے ہیں۔ کم قیمت میں، کم وقت میں اور بغیر ذلت اور رسوائی کے دارالقضاء کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہر سال پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ میں کل ملا کر 5000 سے زائد معاملے حل ہوئے، 5000 سے زائد معاملے، 76 سے زیادہ دارالقضاء شہر مدینہ میں دارالقضاء قائم ہوئے۔ ابھی 2 سال کچھ مہینے ہوئے، لیکن الحمدللہ 2 سال کچھ مہینے میں 100 سے زیادہ معاملات وہاں سے حل ہوئے، 100 سے زیادہ معاملات۔ بے شمار معاملات ایسے بھی آئے کہ جن معاملات میں لوگ 15 سال تک کیس لڑے، اور ایک صاحب نے جو مدعا علیہ تھا اس نے اپنا پورا خرچہ دکھایا، تقریباً 25 لاکھ روپے اس کا خرچ ہوا۔ اندازہ لگائیے کہ قوم کا کتنا پیسہ عدالت چکر میں اور دوسری چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے، اور اس صاحب کا معاملہ صرف 1.5 مہینے کے اندر 510 روپیہ میں دارالقضاء کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، صرف 1.5 مہینے۔ تو بتائیے کتنے بڑا فائدہ ہے دارالقضاء کے ذریعے، اور دارالقضاء کے ذریعے ہمیں آپ کو یہ معلوم ہوا، یہ امامت شریعہ ہی قربانی ہے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قاضی کیا ہوتا ہے، دارالقضاء کیا ہوتا ہے۔ اگر دارالقضاء کا مسئلہ نہیں ہوتا تو خلافت کی جو سب سے اہم کڑی تھی دارالقضاء، اس سے آج مسلمان ناواقف ہوتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے مسائل قرآن و شریعت کی روشنی میں بھی حل ہوتے ہیں۔ جیسے آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت میں ہر چیز جائز ہے، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں، وہ یہ جانتے نہیں کہ شریعت کے اندر بھی تجارت کا کچھ اصول ہے، ضابطہ، اس ضابطے کے مطابق اگر ہم تجارت کریں گے تو نفع بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ اسی طرح ہر معاملات میں شریعت نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے، چنانچہ جھگڑوں کے معاملے میں، اختلافات کے معاملے میں شریعت نے جو اصول مقرر کیے ہیں وہ اصول آپ کو دارالقضاء سے ملیں گے۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کی کوشش سے، آپ لوگوں کی محبت سے یہاں بھی دارالقضاء کا قیام اب عمل میں آنے والا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ماشاءاللہ۔ مدینہ کے اندر یہ دوسرا دارالقضاء ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے تمام معاملات کو دارالقضاء لے کر جائیں، تمام معاملات، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ دارالقضاء یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، دارالقضاء یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے صرف انہی کا ادارہ ہے یا صرف امامت شریعہ کا ادارہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ امامت شریعہ حق میں سے ہر فرد، وہ یہ نہ سمجھے کہ جو شخص آ رہے ہیں، جو عالم دین آ رہے ہیں، صرف وہی امامت شریعہ نہیں، امامت شریعہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امامت شریعہ کی ترجمانی کرے اور امامت شریعہ تک یہاں کا پیغام پہنچائے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سمجھئے کہ جو دارالقضاء ہے وہ دارالقضاء ہم میں سے ہر شخص کا، اس لیے دارالقضاء کے قاضی کا ہمیشہ تعاون، ان کو سپورٹ، ان کے ساتھ کھڑے، کسی بھی اہم معاملات میں جب وہ مشورہ کرے ان کے مشورے کے ساتھ ان کے حال و احوال دیتے رہے، ان سے دریافت کرتے رہے۔ اسی طرح کبھی کوئی ایسا معاملہ دارالقضاء لے کر نہ آئے جس کی وجہ سے دارالقضاء پر کوئی حکومتی جو ہے نقص آئے، حکومت کی طرف سے کسی طرح کا دھبا لگ جائے۔ اس طرح کے معاملات کو دارالقضاء سے دور رکھیں اور بار حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی اختلافی، بہت ہی کیس والا مسئلہ جو ہے لیکن دارالقضاء پہنچ جاتے ہیں۔ یقین جانیے ایسا معاملہ دارالقضاء لانے سے دارالقضاء ایسے آپ گاؤں پہ لگا ہے۔ دارالقضاء آپ کا ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، اس کو باقی رکھنا ہماری اور آپ کا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔
اس لیے دارالقضا کی حفاظت کریں، اس سے مربوط ہوں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام لوگوں کی جن سے بھی آپ کا رابطہ ہے، ان تمام لوگوں کے ہر اختلاف کے موقع پر دارالقضا کی طرف رہنمائی کریں۔ جب بھی کسی طرح کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے، آپ انہیں دارالقضا کی طرف لے کے آئیں۔ اب انہی باتوں پر میں اپنے باتیں ختم کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور دارالقضا سے مربوط ہونے والا بنائے، بات شریعت سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔